ہے وہ ضروری. آئیے ذرا کچھ باتیں بتاؤں گا. ایمان کو مضبوط کر لیجئے, دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی, چاہے جو بھی ہو جائے. کچھ واقعات بتاؤں گا. اس جیسے ادارے کے قیام کی ضرورت ہے, دینی ادارہ. بچپن سے اپنے بچوں کو ویسا بنائیے تاکہ ایمان بچا رہے. کچھ واقعہ بتاؤں. کون بنے گا کروڑ پتی؟ سیریل جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, کون بنے گا کروڑ پتی؟ اس کے اندر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے شیلٹر ہوم بنا رکھا ہے, اولڈ ایج ہوم. بوڑھے ماں باپ کو لوگ روڈ پر جو پھینک دیتے ہیں ننگے, اس کے لیے بنایا. 2-3 واقعہ اس نے سنایا ہے. آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے, کان کھولنے کے لیے کافی ہے, دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے, سمجھنے کے لیے کافی ہے. ایک لڑکا اپنی ماں کو لے کر آیا اور ماں کو 5 سال سے ٹوائلٹ میں بند رکھا تھا. جب ماں کو لے کر آیا اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کے لیے, آگے کا جملہ سن لیجئے, تو ماں کا وزن صرف 12 کلو بچا تھا. کتنا؟ 12 کلو. اپنی ماں کو 5 سال ٹوائلٹ میں کیوں بند کیا؟ اس لیے بند کیا کہ 100 ایکڑ زمین ماں کے پاس تھی اور وہ چاہتا تھا لڑکا کہ پوری زمین میں لے لوں اور بہنوں کو نہیں دوں. اس لیے ماں کو 5 سال تک ٹوائلٹ میں رکھا. کالج میں پڑھنے والا بیٹا ہے, اسکول میں پڑھنے والا ہے. آج کل ہمارا فخر کرتے ہیں نا, ڈاکٹر, انجینئر, ماسٹر. میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں, انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں, ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں. جب ایسا کھول کے بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ تقریر میں ہنساتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ہنساتا ہوں؟ میں نہ ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں, بلکہ آئینہ دکھا دیتا ہوں. ڈاکٹر امتیاز صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, دیکھیے میرے بھائیو. 12 کلو ماں کا وزن بچا ہے, 100 ایکڑ زمین. فائدہ کیا ہے؟ سن لیجئے گا. اگر بچوں کو ایسے پڑھائیے گا اور دینی مدرسے میں نہیں لائیے گا تو آگے چل کے بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں مرنے کے لیے تیار ہو جائیے. بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں مرنے کے لیے تیار ہو جائیے. میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو ایک آشنکا ہے, افسوس جو ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. کسی مولوی نے آج تک اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا؟ شیخ صاحب برا نہ مانیے گا. دیکھیے شیخ صاحب مسکرا رہے ہیں. میرے بھائیو, کسی مولوی نے چھوڑا؟ مولوی نے مارا پیٹا, راستے پر چھوڑ دیا, ننگا چھوڑ دیا. اس آدمی نے آ کر کون بنے گا کروڑ پتی میں آ کر بیان کیا اور کہا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, نوجوانوں کو ماں باپ کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, گالی بات دیتے ہیں, کھانا پینا بند کر دیتے ہیں, دوا دارو نہیں کراتے اور ننگے ہی روڈ پر گھسیٹ کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک واقعہ اور سن لیجیے. کم سے کم اس جیسے مدرسے اور جامعہ کی اہمیت تو سمجھ میں آئے گی. اگر مولوی صاحب کی بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کا فائدہ, مجھ کو بھی کچھ ثواب ملے گا انشاءاللہ. سن لیجیے واقعہ. ایک آدمی کا باپ بیمار تھا, کوما میں چلا گیا, بیمار تھا. اس لڑکے نے کیا کیا, دھوکے سے اپنے باپ کا گھر بیچ ڈالا. سن لیجئے گا آگے. اور بات اگر اردو میری سمجھ میں نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کے پوچھ لیجئے گا مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں. میری اردو ذرا خراب ہوتی جا رہی ہے, لیکن پیغام خراب نہیں ہونا چاہیے. باپ کوما میں چلا گیا, بیٹے نے دھوکے سے باپ کا گھر بیچ ڈالا اور USA جانے کا, امریکہ جانے کا گرین کارڈ بنا لیا. باپ کوما میں ہے. اس کے بعد اس نے وہاں جانے کا ٹکٹ بنا لیا. فلائٹ پکڑنے سے 4 گھنٹہ پہلے اپنے باپ کو کوما سے نکلوا کے لایا اور کرائے کے مکان پہ لا کے بند کر دیا اور گھر میں چوہے ڈال دیے تاکہ تمام چوہے مل کر باپ کو کھا جائے. یہ اپنے بھارت دیش میں ہو رہا ہے. میرے بھائیو, ان جیسے مدرسے کی ضرورت ہے تاکہ جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ سبق یاد رہے. ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, ابا جنت کے دروازہ ہیں. حدیث سنن صحیح کتاب الجہاد, حدیث نمبر 3104 3104. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں, جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امی ہے کیا؟ حل لک من امن, امی زندہ ہے کیا؟ بولے ہاں. فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا,
جا ماں کی خدمت کر، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ ارے جس ماں کے پیر کا اتنا بڑا مقام ہے تو اس ماں کے سر کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس ماں کے پیر کا اتنا بڑا مقام ہے تو اس ماں کے سر کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ میرے بھائیو، کہاں سے ملا ہے؟ دینی تعلیم سے ملا ہے۔ آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں پڑھاتے، تو کیا صرف ماں ہی کی خدمت ہوگی، ابا کی نہیں؟ حدیث سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1900، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرے ابا بول رہے ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میرے ابا بول رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میری امی بول رہی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، دونوں طریقے کے جملے حدیث میں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ ابا جو ہے جنت کا بیچ والا دروازہ ہے، تو چاہتا ہے تو دروازے کی حفاظت کر یا دروازے کو توڑ دے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سر امی کی خدمت کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ ارے ابا جنت کے دروازہ ہیں، جب تک ابا کھلیں گے ہی نہیں تو اندر گھسیے گا کیسے؟ آ رہی میری اردو سمجھ میں آ رہی؟ ارے جب ابا بند رہیں گے، کھلیں گے نہیں، ان کی خدمت نہیں ہوگی تو نہ دروازہ کھلے گا نہ ہم اور آپ جنت میں گھس پائیں گے، نہ دروازہ کھلے گا نہ ہم اور آپ جنت میں گھس پائیں گے۔ کہاں سے ملا ہے؟ ان جیسے جامعہ سے اور مدرسے سے ملا ہے۔